ایک پیج پر ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ پورے سندھ میں اس وقت بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، ڈاکو راج ہے، اندرون سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان اور دشمنی کی بنیاد پر اغوا، یہ سلسلہ بہت اپنے عروج پر ہے۔ اب کیئر ٹیکر حکومتوں نے چاہے وفاقی ہو صوبائی ایک بیڑا اٹھایا ہے سسٹم کو ختم کرنے کا، بدعنوانی کو ختم کرنے کا، کچھ احتساب کو شروع کرنے کا۔ تو پھر یہ جو جرائم ہیں اور جس میں کراچی کا اسٹریٹ کرائم ہو یا لاڑکانہ، نواب شاہ اور پھر باقی جو دیہی علاقے ہیں کشمور، جیکب آباد، تو وہاں کے حالات بھی کراچی سے اور کراچی کے حالات ان علاقوں، ان شہروں سے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ پورا سندھ یرغمال بنا ہوا ہے۔ یہ 15 سالوں میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کی گئی، راشی افسران اور جس طرح کے خود کو خدا سمجھنے والے جو وڈیرے جاگیردار وزراء تھے، انہوں نے جس طرح سندھ کے ریاستی جو اختیارات اور وسائل تھے ان کو جس طرح اپنی ذاتی اور گروہی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا، اور ریاستی طاقت کا، حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے، ہم اس کی پہلے بھی مذمت کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو لیگیسی ہے 15 سال کی حکومت کی جو ابھی بھی قائم ہے، ڈاکو راج کی صورت میں، اسٹریٹ کرائم کی صورت میں، جس کو ایکچولی پورا موقع دیا گیا، جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، ریزنی ہو، کراچی میں پھر جس طرح میرے نوجوانوں کا کراچی میں قتل ہوتا ہے، وہ ٹیلی فون، موبائل فون دے دیں، اپنا والیٹ دے دیں، اپنا سب کچھ دے دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، اس کے باوجود بھی جو لوٹ مار کرنے والے، ریزنی کرنے والے ہیں، سنیچرز ہیں، وہ ان کا بہیمانہ قتل کر کے جاتے ہیں۔ یہ 15 سالوں میں انہیں دودھ پلایا گیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو ہم نہیں، کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں میں یہ ڈر و خوف پیدا کیا گیا ہے، اس طرح ڈاکو راج اور یہ بدعنوانی کا راج جو قائم ہوا ہے، یہ انہیں اس ڈر و خوف سے ہم نکال رہے ہیں۔ ہم سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہہ کر اگر ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر لی تھی، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ضمانت دی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہیں، میرے دونوں اکابرین بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی، یہ ہم نے صوبائی حکومت اسی لیے جوائن نہیں کی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ کل حلیف تھے، نہ آج ہیں، نہ کل حلیف ہوں گے۔ ہم سندھ کے دیہی اور شہری عوام کی خدمت، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ہماری جو اولین اور پہلی کوشش انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ اب یہ 15 سالوں سے جو ظلم کا سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے، سندھ کارڈ کے استعمال کو ختم کیا جائے، اور ایک متبادل قیادت ہے اسے واضح طور پر سامنے لایا جائے، اور سندھ کے عوام کو، دیہی ہوں، شہری ہوں، مایوسی سے نکالا جائے۔ ان کے جو جملہ مسائل، چاہے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے مسائل ہیں، چاہے پانی، بجلی، گیس کے مسائل ہیں، پھر دیگر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل حل کیے جائیں، اور اس کے لیے سندھ جتنے وسائل وفاق کو دیتا ہے، کراچی اگر 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تو 40 ارب کی خیرات نہ مجھے منظور ہے ایم کیو ایم کو، نہ جے یو آئی محمد راشد محمود سومرو کو منظور ہے، نہ میرے جی ڈی اے کے اکابرین جو ہیں انہیں منظور ہے۔ تو ہم کراچی کے حقوق کے لیے، یہاں کے تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے، حیدرآباد سکر اور پھر جیکب آباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، کشمور، ان اور پورے سندھ کے مظلوموں کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور جد و جہد کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا جو مشترکہ اجلاس اور میٹنگ تھی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران کا، بالخصوص خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جنہوں نے آج ہمیں ویلکم کیا، فاروق ستار صاحب کا، اور خواجہ اظہار بھائی، رؤوف صدیقی صاحب اور دیگر عہدیداران۔ اور میں اپنی گفتگو کا آغاز آج مستونگ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب اس میں زخمی ہیں، اس بم دھماکے کی مذمت سے کرتا ہوں، اور اس میں جو زخمی ہیں ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا سے کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے اوپر تواتر سے یہ حملے صرف اس لیے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے۔ 3 خودکش حملے میرے قائد پر، ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، سابق وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی پر قاتلانہ حملے اور خودکش دھماکے، میرے شہید والد کی شہادت، باجوڑ میں 80 JUI کے ورکرز کی شہادت، اور آج مستونگ میں شہادت اور بم دھماکہ بزدلانہ عمل ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے عزائم پہلے سے بلند ہیں، اور انشاءاللہ ملک کی سلامتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ کارواں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنا کام جاری رکھے گا۔ فاروق ستار صاحب نے تفصیلی گفتگو کی، جو باتیں آج ہماری ڈسکس ہوئی، اس بات پر اتفاق ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، وہ سندھ میں کسی ایک علاقے، ایک قوم، ایک ذات اور ایک قبیلے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، بلکہ کراچی سے کشمور تک بسنے والی تمام قومیں، تمام قبائل، تمام افراد، تمام علاقے ہم سب کے لیے مشترکہ ہیں اور سب کے حقوق کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں گے، کیونکہ اسٹریٹ کرائم کا اگر کراچی میں عروج ہے تو کشمور، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی 800 بندے ڈاکوں کے پاس مخفی ہیں۔ یہاں اگر ہتھیار کا استعمال ہے تو وہاں بھی ڈاکوں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ہیں۔ کراچی سے کشمور تک امن امان کی صورتحال جب یکساں ہے، کراچی اور کشمور تک حقوق پامال یکساں طور پر کیے گئے، کراچی سے کشمور تک یکساں ڈیلیور نہیں کیا گیا، کراچی سے کشمور تک کرپشن کی یکساں داستانیں ہیں، تو پھر ہم سب نے بھی اس کے خلاف مل کر یکساں جد و جہد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل میری گرینڈ ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیف کوآرڈینیٹر پیر صدرالدین شاہ راشدی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور آج MQM پاکستان کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس بات پر تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ سندھ کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو، جمعیت علماء اسلام کو اور MQM کو ان ٹرانسفر پوسٹنگز پر مکمل تحفظات ہیں۔ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، چاہے وہ DIG سطح کی ہوں یا کمشنر سطح کی، SSPs کی ہوں یا DCs کی، یا اب ہونے والی DSPs، SHOs، مختار کار کی ہوں۔ ہم ان ہی چہروں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 15 سال پیپلز پارٹی کی خدمت کی ہے، لہٰذا وہ چہرے لائے جائیں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، جن کی کریڈیبلٹی پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ایماندار افسران آج بھی پوسٹنگ کے انتظار میں ہیں، ان کو فوری طور پر پوسٹنگ پہ لایا جائے، یک طرفہ ون وے ٹریفک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر بھی ہمارا اتفاق ہوا
کہ سندھ میں امن امان کی مخدوش صورتحال ہے۔ اسٹریٹ کرائم، ڈاکورات کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ ہفتے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے اور اب امن کارواں کے سلسلے میں آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سندھ کے امن امان کے لیے GDA، MQM، JUI مشترکہ حکمت عملی مرتب کرے گی، اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ عوامی جماعت سندھ کے اندر یا جمعیت علماء اسلام ہے یا MQM ہے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وڈیروں، قوانین، نوابوں اور سرداروں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ وہ وڈیرے جنہوں نے آج آٹے کی آسمان سے قیمتیں بات کر رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ ایک سال میں 1 کروڑ 20 لاکھ سرکاری گندم کی بوریوں پر 77 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ وہ وڈیرے جو ملوث ہیں سندھ کے ہیلتھ کی 2.5 کھرب کی بجٹ لینے کے باوجود آج بھی لاڑکانہ اور نواب شاہ میں لوگ سرکاری ہاسپیٹل کے باہر پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں، وہاں سے ٹیسٹیں کرا رہے ہیں اور دوائیاں بھی پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے لے رہے ہیں۔ 58.5 ارب روپے ایجوکیشن کی بجٹ رکھی گئی ایک سال میں، اور ان وڈیرے صاحبان کے بدولت ظلم تو دیکھیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کا اس سے بڑا اور مثال کیا ہوگا